نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ابھی درس تفسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور قربانی کے دن بھی قریب ہے، تو ہمارے بعض احباب کی فرمائش پر ابھی عید الاضحیٰ تک اور جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ پورا نہ ہو، تب تک درس حدیث کے سلسلے کو بند رکھا گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد یہ سلسلہ جاری کیا جائے گا اور ابھی روزانہ درس تفسیر کا سلسلہ رہے گا، جس میں درس تفسیر کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ مہینے کے جو ہے وہ کچھ فضائل یا کچھ مسائل اور کچھ قربانی کے مسائل وغیرہ، یہ ضروری باتیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اور چونکہ آپ کا چچا آزر بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، تو آپ نے خصوصیت کے ساتھ اسے بھی کافی جو ہے تبلیغ فرمائی۔ اس مخصوص تبلیغ کو بھی قرآن نے 7ویں پارے میں اور یعنی سورہ انعام میں اور 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اسے بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مبلغ کو یہ چاہیے کہ عام تبلیغ کے ساتھ ساتھ خاص تبلیغ بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور خاص کر اس فقیر کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا سے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب اپنے چچا سے وہ بولے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ اور فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، فرمایا الحمدللہ، اے میرے باپ، اے میرے چچا، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا اے میرے چچا شیطان کا غلام نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ آگے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست بن جائے۔ چچا ان نصیحتوں کو ماننے کے بجائے غصے میں آیا، اور یاد رکھیے جن کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہیں انہیں غصہ ہی آتا ہے، پھر وہ کڑ سے نہیں بڑ سے کام لیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، سزائیں دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ
کوئی جو ہے دلائل نہیں ہے۔ اس لیے جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں ان کی آواز نیچی ہوتی ہے، اور جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں ان کے اندر بردباری ہوتی ہے۔ جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں ان کے پاس اخلاق ہوتا ہے، اور جن کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس بدتمیزی ہوتی ہے۔ جن کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہے ان کے پاس بد اخلاقی ہوتی ہے۔ جن کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہے ان کے پاس ظلم و تشدد ہوتا ہے۔ آپ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کے تذکرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی اور آپ کی مبارک تبلیغ کے انداز کو دیکھیں، مگر سامنے بت پرستوں کے انداز کو دیکھیں۔ جب بھی انبیاء کرام نے گفتگو فرمائی، دلائل سے گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ انہیں نرمی سے بھی سمجھایا، اور جب نہیں مانے اپنی ضد پر رہے تو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ مگر یہ دھمکیوں پر اتر آئے، یہ ڈرانے پر، سزا دینے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے خوب بدسلوکیاں کی، حضور کو ستایا۔ حضور جب سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے مذہب، اپنے معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت، ان سب کو دلائل سے پیش کریں۔ دلیلیں یہ ہتھیار ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دیں۔ گالی گلوچ یہ کفار کا کام ہے، بدتمیزی یہ کفار کا کام ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ جن کے پاس کوئی دلیلیں نہ ہوں، دلائل نہ ہوں، جن کے اندر کمزوریاں ہوں، وہ بدتمیزیوں پر اتر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ان کا چچا بولا، کیا تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے ابراہیم؟ بے شک اگر تم باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جائے، مجھ سے جدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا کو جو خاص تبلیغ فرمائی، سمجھایا، اس کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی سمجھایا، اور بڑی پیاری دلیلوں سے سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے خالق کائنات ہونے پر، اس کے معبود حقیقی ہونے پر جو اپنے دلائل دیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے سورہ شعراء، اور جو ہے قرآن کریم میں دوسری کئی جگہ اس کو بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء میں 19ویں پارے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اور محبوب انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، انہیں ابراہیم کے قصے کی خبر دو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں، یعنی اعتکاف کر کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ قوم کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب میں قوم نے کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔
یہ بھی شیطان کی طرف سے جو باطل پر ہوتے ہیں اور غلطی پر ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا ضد بھرا جو ہے وسوسہ ہے کہ وہ کسی دلیل کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اسی پر رہتے ہیں کہ نہیں، جو باپ دادا نے کیا ہے وہ تو کرنا پڑے گا۔ آج بھی شرع کے تعلق سے، شریعت مطہرہ کے تعلق سے جو باتیں بتائی جائیں، چاہے اس کا تعلق نکاح اور شادی بیاہ کی رسموں کے تعلق سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے محرم الحرام کی کچھ ایسی ناجائز رسموں کے تعلق سے ہو، تو لوگ سنتے تو ہیں مگر کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی بات سب صحیح ہے، تو ہمیں جو باپ دادا نے کیا ہے تو کرنا تو پڑے گا جنہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ یہ ایک ایسا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی یہ نہیں کرتے، کسی عالم کی بات سن کر کے اگر باپ دادا نے جو کیا وہ نہیں کرتے تو شیطان اپنے جنوں سے، اپنی جناتوں سے، اپنی اولادوں سے کچھ نہ کچھ ان کا نقصان کرا دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں دیکھا ہم تو کہتے تھے کہ ایسا نہیں کریں گے نا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کبھی کرتے ہیں تو کچھ فائدے دکھا دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے لیے شرع کے خلاف کچھ کام کرے تو اس میں ہونے والا نقصان یا اس میں ہونے والا نفع یہ دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ اس کے رسول کے فرامین ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو اللہ رسول کے فرامین ہیں اس پر ہم چلیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو، قرآن اور احادیث پر چلو، اللہ اور اس کے رسول نے جو راستے بتائے ہیں اس پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، تو کہتے ہیں بلکہ جس پر باپ دادا کو پایا ہے اس پر چلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، کچھ ہدایت نہ رکھتے ہوں، پھر بھی چلیں گے۔ یاد رکھیں باپ دادا اگر شرع کے مطابق چلتے ہوں تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اکابرین جس راستے پر چلے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا منع نہیں ہے، مگر کس کے پیچھے چلیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، ان کے راستے پر چلیں۔ تو باپ دادا ہمارے اگر صراط مستقیم پر ہیں یعنی صحیح راستے پر ہے تو ان کے راستے پر چلنا، اس کی تو ہم رات میں دن اللہ سے نماز میں دعائیں کرتے ہیں۔ مگر باپ دادا اگر گمراہیت پر ہوں یا شرع کے خلاف کام کرتے ہوں تو یاد رکھیے پھر ان کے راستے پر چلنا یا تو گمراہیت ہے یا جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ یہ دیکھیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، چاہے پھر وہ ماں باپ ہوں یا عورت کے لیے اس کا شوہر ہو یا کوئی بھی ہو۔ اگر شرع کے خلاف وہ حکم دیتا ہے یا شرع کے خلاف اگر کوئی جو ہے پیر صاحب بھی کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے، ایکس وائی زیڈ میں ہوں یا کوئی بھی، تو یہ دلیلیں نہیں ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول کا، بزرگان دین کا وہ فرمان کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، وہ دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے جواب میں فرمایا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو
تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بے شک وہ سب میرے دشمن ہے، مگر پروردگار عالم الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یہدین۔ کون رب العالمین؟ کون سارے جہاں کا پالنے والا؟ فرمایا وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ جو مجھے وفات دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اور رب هب لی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، لائق ہیں۔ حضرات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ تھی، اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے قوم کو سمجھایا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، کیا یہ کسی کو جلا سکتے ہیں؟ کیا یہ مار سکتے ہیں؟ کیا جو ہے یہ تمہیں بیماریوں سے شفا دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں کھلا پلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ نے رب العالمین کی ان تمام جو ہے صفات کو پیش کیا اور دلیلیں دیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بتوں کی کمزوری کے تعلق سے اور اللہ وحدہ لا شریک کی ایک عبادت و وحدانیت کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے اور بیان ہوگا، اور بڑے پیارے انداز میں 17ویں پارے کی آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ آج جو ہے 29 ذی قعدہ ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ آج چاند ہو جائے یا آئندہ کل چاند ہو۔ ذی الحجہ مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بڑا ہی محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں سمائی ہوئی ہیں۔ حج، قربانی، یہ سب جو ہے حج جیسی عبادت میں بھی، فرض عبادت میں بھی جو ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں، اور قربانی بھی آپ کی یادیں ہیں۔ ان یادوں کو حج کے مہینے میں، ذی الحجہ مہینے میں ہر سال تازہ کیا جاتا ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلت بھی سماعت کریں اور ساتھ میں مسائل بھی سماعت کریں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف و مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کہ اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا۔ حضور نے فرمایا جس وقت عشر ذی الحجہ داخل ہو جائے، یعنی ذی الحج کا مہینہ داخل ہو، چاند ہو، اور تمہارے بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، یعنی جسم کے غیر ضروری بال نہ کاٹیں اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اور ایک روایت میں ہے فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، اور دوسری روایت میں ہے من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ بال نہ کترائے اور ناخن نہ اتروائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ دیکھیے، یہ کام جو ہے مستحب ہے، یعنی جس کے قربانی کا ارادہ ہو وہ چاند ہونے سے لے کر قربانی تک جو ہے وہ ناخن نہ کاٹے، اور جو ہے جسم کے غیر ضروری بال وہ نہ کاٹے۔ جو ہے غیر ضروری بال سے مراد جیسے ناف کے نیچے، بغل کے، اور جو ہم چہرے پر خط بناتے ہیں، وہ جسے ہم چہرہ بنانا کہتے ہیں، وہ خط۔ تو اب یہ جو ہے مستحب کام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر چاند دیکھنے کے بعد
قربانی تک ناخن نہیں کاٹے گا یا بال جو ہے نہیں کٹوائے گا تو اسے ثواب ملے گا. اور اگر ان دنوں میں کسی نے ناخن ترشوا لیے یا بال کٹوا لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یا کسی کے ناخن بہت بڑھ گئے، اب اس میں میل بھی ہے یا اس کو کاٹنا ضروری ہو گیا ہے تو ضرور کاٹ لے. یا بال جو ہے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو حد شریعت میں ہے اس سے دن بڑھ رہے ہیں تو ضرور کاٹ لے. اور پھر نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا. تو یہ جو کام ہے وہ اونلی فار مستحب ہے، ہاں ضرور اس میں ثواب ملے گا. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بخاری اور مشکات کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرة قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشیء. حضور نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، نوافل اور 1 سے لے کر 9 تاریخ تک کا روزہ رکھنا، یہ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا: رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، سب کچھ قربان کر دیا تو وہ افضل ہے. بہرکیف ایک دوسری حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیہن من ایام عشر ذی الحجہ. حضور نے فرمایا کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں میں ذی الحجہ سے. یعنی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت کرنا پسندیدہ ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَقِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِنَّ كَقِيَامِ السَّنَةِ. حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 1 سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے، یہ آقا نے فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان میں رات میں نوافل پڑھنا یہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ